اچھا جی، پھر چوتھی چیز جو ان کو چاہیے ہوتی ہے جادوگروں کو، وہ چاہیے ہوتی ہے مٹی، ان کے پاؤں کی مٹی، مثلا جس زمین سے گزرے، جس جگہ سے گزرے، ان کی وہ مٹی کی تاثیر جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ان چیزوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ جادوگروں کا قبرستانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، لوگ اس کے اوپر جلدی سے جواب نہیں دیتے. آپ ہمارے پاکستان کے، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، ان تین ممالک کے قبرستانوں میں آپ چلے جائیں، بلکہ اب تو میرا خیال ہے یہ پاکستان ہندوستان کی بات ہی نہیں رہی، اب تو یہ گلوبل ورلڈ ہے، اور اس میں پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے قبرستانوں میں جانا اور سحر کو دفن کرنا. تو سوال یہ تھا کہ آپ کا جادوگروں کا قبرستانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، قبروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ لاہور ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو قبر میں، یعنی قبرستان وہ جاتے تھے، اور ایک ہفتے کے بعد جا کے مطلب اپنے والد کی قبر پہ، چونکہ انسان نیا نیا فوت ہوا ہو تو بڑا ایک تذبذب ہوتا ہے، ایک انسان اس کا شکار ہوتا ہے کہ وہ جائے اور جا کے دعا کرے اور قبر کی مٹی کو سیدھا کرے اور پھول وہاں پہ ڈالے. حالانکہ قبرستان جانا چاہیے لیکن عادت نہیں بنا لینی چاہیے. بعض لوگوں نے اس کو عادت بنا لی ہے کہ جمعے کی جمعے جائیں گے، مثلا عید کے عید پہ جائیں گے، شب رات کو جائیں گے، فلاں دنوں کا تخصص کر کے جو جانا ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے. اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قبروں کی زیارت کی